Everyone, ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا آج کا جو سیشن ہے, دس از کالڈ بی مائی گیسٹ. Let me just quickly tell you what this session is about. Actually, I have thousands of students, so I thought کہ ہر بار میں ہی اپنے چینل پہ آ کے لائف کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہوں. Why not invite some of these people who have actually experienced NLP, used it, are using it, and have been helping other people as well. سو انہیں اسٹوڈینٹس میں سے میری ایک اسٹوڈنٹ ہے فریحہ نثار. اور فریحہ سے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کا تعارف ہو جائے گا, تو پرابیبلی آپ اپنی اسکرین پہ ان کو دیکھ بھی رہے ہوں گے تھوڑی دیر پہلے. سو فریحہ is our guest today. She'll be sharing some of her experiences, and I'll just talk to Freeha and you can listen. And since you are on YouTube, you can always post your questions, and inshallah, if it is anything relevant, so Freeha will answer that for you. So I'll not be doing the answering part. I'll be doing the questioning part today. Okay. So welcome, Freeha. Thank you very much, sir. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے سب سے پہلے would like to say I'm very grateful کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے انوائٹ کیا ایز اے گیسٹ. تو مجھے بہت اچھا. Sure. فریحہ سے میری ملاقات آئی تھنک 2009 میں فریحہ نے میرے پاس NLP پریکٹیشنر ٹریننگ کی تھی اسلام آباد میں. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم میں نے اسلام آباد میں NLP پریکٹیشنر ٹریننگ کنڈکٹ کی تھی. اینڈ دین اس کے بعد فریحہ نے ہپنوسس پریکٹیشنر ٹریننگ کری, اینڈ دین ویو ہیڈ مینی conversations and sessions over time since then. So Freeha, I know you, so but for our audience, please tell us a bit about yourself. It's like aapka thoda background. Sir, میں پروفیشنلی انٹیریئر ڈیزائنر ہوں, اور میں نے اپنی اسٹڈیز میں انٹیریئر ڈیزائن, انٹیریئر آرکیٹیکچر میں ماسٹرز کیا, اور انگلینڈ سے بیسک فاؤنڈیشن انٹیریئر ڈیزائن, انٹیریئر آرکیٹیکچر میں نے کورسز کیے, اور اس کے بعد سے میں اباؤٹ 2004 سے آنورڈس آئی ایم ورکنگ ان دا فیلڈ. اور اس کے علاوہ میری ایکسٹرا کوالیفیکیشنز میں نے ماسٹرز انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر میں کیا ہوا ہے, اور آئی ایم اے فائن آرٹ اسٹوڈنٹ, اینڈ دیٹس لائک مائی اکیڈیمک تھنگس. باقی میں اسلام آباد میں رہتی ہوں, آئی بلانگ ٹو ملتان, تو اور کام کر رہی ہوں. اینڈ ساتھ ساتھ آپ سے ٹریننگ لیے ہوئے جو پریکٹیشنر ٹریننگ ہے ہپنوسس کی, NLP کی, اس کو پریکٹس کر رہی ہوں اپنے اوپر بھی, اور میرے لیے جو میرے کلائنٹس ہیں, میرے گڈ فرینڈز ہیں, جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے, آئی ایم دیئر فار دیم. Excellent. So Freeha, NLP hypnosis میں آپ کے لیے what has been really powerful experience, something that you really enjoyed? I have thoroughly enjoyed every step, every part of NLP training. لیکن سب سے انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب آپ کے ساتھ NLP پریکٹیشنر ٹریننگ ہو رہی تھی, تو فوبیا کیور کا آپ ہمیں ٹرین کر رہے تھے ہمارے ساتھ ایکسرسائزز, اور دیٹ از دا موسٹ سگنیفیکنٹ ایکسپیرئنس آف مائی آل دس ٹائم. جب سے میں یہ پریکٹس کر رہی ہوں, مجھے کاکروچز سے بہت ڈر لگتا ہے, اتنا زیادہ ڈر لگتا تھا, اتنی میں فوبک تھی کہ میں اسکریم کرتی تھی کاکروچز کو دیکھ کے, اور میرا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا, اور میرا مذاق بھی بنا ہوا تھا اس چیز پہ. تو آپ کی جب ٹریننگ ہو رہی تو آپ سے بات ہوئی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سر آئی ہیو اے فوبیا آف کاکروچز. تو آپ نے وہ منٹس میں ایکسرسائز میں بڑی ہی بہت انٹرسٹنگ طریقے سے وہ کیور کیا. وہ میرا ایک بہت سگنیفیکنٹ ایکسپیرئنس ہے, اور بہت پاورفل ایکسپیرئنس ہے. اور آج بھی میں سوچتی ہوں جب بھی کاکروچز سامنے آتے ہیں تو ایٹ لیسٹ میرے ساتھ اب یہ ہو گیا کہ آئی ایم ناٹ نو مور افریڈ آف دیم, آئی کین ویری ایزیلی کل دیم. ادروائز تو ایسے ہوتا تھا کہ میں اب کسی روم میں کاکروچ آ جاتا تو میں اس روم میں نہیں جاتی تھی, میں اس روم میں سو نہیں سکتی تھی, اس باتھ روم میں نہیں جا سکتی تھی. سو آئی ایم بریو انف. سو اٹ واز ریئلی این ایکسلنٹ ایکسپیرئنس. اس کے علاوہ آپ کے ساتھ
بہت سے جو باقی ہم نے ایکسرسائزز کی، اس کے علاوہ آپ نے ٹائم لائن پہ میرے ساتھ ایکسرسائزز کی، وہ بھی بہت اچھا ایکسپیرئنس تھا. اس کے بعد آئی فیلٹ ریئلی آسم، ویری لائٹ، ویری پازیٹیو اینڈ ہیپی. I remember Freeha آپ کا وہ جو phobia cure والا experience تھا. That's the story, by the way. That's the experience which I share in almost all of my NLP classes, جہاں پر جب میں phobia cure section کے اوپر آتا ہوں, which is like the last session in NLP practitioner. So when I'm teaching, I almost all the time share one of the stories. جس میں سے آپ کی یہ story ہوتی ہے. It's like I remember, because I've repeated it so many times, and اس وقت کتنے سارے اسٹوڈنٹس کلاس میں تھے, and I said cockroach and Freeha shouted. اور آپ نے میری طرف دیکھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے بالکل پیچھے ایک بہت بڑا سارا کاکروچ ہے, اور آپ نے مجھے ایسے کہا تو میری لٹرلی چیخیں نکل گئی. اور یہ صرف آپ کے سامنے تو خیر کلاس میں ہوا, لیکن یوزلی میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا کہ مجھے کسی نے تنگ بھی کرنا ہوتا تھا تو وہ کاکروچ سے تنگ کرتے تھے اور میں چیخیں مارتی تھی. So now it is like it is a changed experience. And you remember تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگ جو تھے, you were looking in a cockroach in kitchen. وہاں پر ہم لوگ we were in that hotel جہاں پہ ہم پروگرام ہو رہا تھا. So it was like people were looking for some cockroach ملے تو چیک کریں. Exactly. So yeah, that was a good experience. So Freeha, you've been practicing NLP and you've been practicing hypnosis and you've been practicing self-hypnosis on yourself and others. First tell me, اپنے اوپر جب آپ یوز کرتی ہو, how do you do that? Like کیا کر رہی ہو, کس طرح سے آپ کر رہی ہیں؟ Sir, اس کا over the passage of time, hypnosis, positive affirmations کی جو آپ کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہوئی, جیسے آپ نے ہمیں ٹریننگ دی ہے, اس میں کچھ تو میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے, اور جس وقت مجھے کسی بھی پرٹیکولر اس کے لیے ہپنوسس کرنا ہوتا ہے, یا ایک نارمل ریلیکسیشن تھراپی کرنی ہے, یا فیئر یا کسی بھی نیگیٹو ایموشن کو کرنا ہے, تو وہ میں اپنی ریکارڈنگس کے ساتھ ٹرانس میں جا کے, دیٹس the easiest way اور کوئکسٹ way. سم ٹائمس نہیں اویلیبل ہو اگر کوئی ریکارڈڈ ہماری انڈکشنس, تو جیسے آپ کسی ایک ڈیپ بریدنگ, ویری یو اسٹارٹ ود ڈیپ بریدنگ, ریلیکسنگ یور مائنڈ, ریلیکسنگ یور باڈی, اینڈ دین فوکسنگ آن سم پوائنٹ, اور آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ٹرانس کی اسٹیٹ میں لے جاتے ہیں, اور آپ اپنی جو اسٹیٹ ہے اس میں آپ اپنے آپ کو پازیٹیو انڈکشنز, پازیٹیو افرمیشنز جس بھی پرٹیکولر ریزن اس کے لیے ہیں, تو وہ اس کو کرتے ہیں. اٹس اے کائنڈ آف, سم ٹائمز میں اس کو ایز اے میڈیٹیشن کی طرح بھی کرتی ہوں, لیکن اس کا پروسیس وہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا ہوا ہے کہ فوکسڈ اٹینشن, اور اس کے بعد ریلیکس اسٹیج میں جا کے, اور with some time آپ اس میں رہ کے, and then you wake yourself up, and when you're up you're feeling very fresh, active, energized, ready to go and face the world. So how frequently do you do it? Sir, almost every day, sometimes more than, like اگر مجھے زیادہ ٹائم اویلیبل ہو تو I just want to keep myself کہ میں اپنے آپ کو اس چیز میں ریگولرلی, میں نے ایکچولی آپ کے ساتھ جب کیا تھا, اسٹارٹ کیے تھے 2 کورسز کیے تھے, تو فرسٹلی میں نے پرسنل انہینسمنٹ کے لیے کورسز اسٹارٹ کیے تھے, اور جیسے جیسے وہ پرسنل انہینسمنٹ میں نے اپنے اندر فیل کی, اپنے اندر چینج فیل کیے, پازیٹیو چینج فیل کی, اور لوگوں کے فیڈ بیک اپنے بارے میں فیل کیے کہ لائک سنے کہ فریحا تم پہلے تو ایسی تھی, اب تمہارے میں بڑا چینج آ گیا ہے, تو مجھے اور بھی زیادہ اس میں اچھا لگا. اور پھر تقریباً ہر روز ہی میں پروسیس سے گزرتی ہوں, اور کسی نہ کسی اسٹائل میں, کسی بھی جیسے بھی مجھے جو بھی اویلیبل طریقہ ہے, میں اس میں ضرور سیلف ہپنوسس کرتی ہوں. And
I know, Freeha, that you have been through a lot of, personal experiences. زندگی میں ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. And I know some of your experiences that you have shared. And throughout those things, you have been practicing hypnosis and NLP. کیا ڈفرینس فیل ہوتا ہے یعنی وداؤٹ یوزنگ دیز تھنگس, وداؤٹ نوئنگ دیز تھنگس اینڈ ود نوئنگ دیز تھنگس, لائک آپ کا کیا خیال ہے, کیا ڈفرینس ہے؟ جب میں when I never knew these things, میری جو بھی اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی تھی یا جو بھی کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی تھی یا جو ہماری پاسٹ میموریز میں کوئی سیڈ ایموشنس تھیں, فیئرز تھے, میرے کچھ فیئرز تھے ادر دین کاکروچز, ویسے بھی میرے کچھ فیئرز تھے, جو کچھ سیڈ مومنٹس تھے جو پاسٹ میں میں ریزالو نہیں کر پا رہی تھی. تو آئی یوز ٹو گیٹ پینک, اور مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ اب اس پرٹیکولر سچویشن میں میں نے اپنے آپ کو نارمل کیسے رکھنا ہے, کمفرٹیبل کیسے. جب میں آپ کے پاس پہلی پریکٹیشنر ٹریننگ کے لیے آئی تھی, تب بھی آئی واز فیسنگ لاس آف اے ویری ویری کلوز پرسن, اور میرے خیال سے میں نے آپ کو تب بتایا بھی تھا, اور اٹ واز اے ویری گریٹ لاس. اور وہ مومنٹس بڑے ایموشنلی اسٹرانگ تھے, اور اس ٹائم میں ان کو مینیج کرنا اور اس سے گزرنا اور لائف کو ایکسیپٹ کر کے آگے چلنا, وہ میرے لیے بہت ایزی ہو گیا. اور اس کے بعد بہت سے کچھ ایسے ایکسپیرئنسز آپ سے میں نے شیئر بھی کیے, کچھ ہوئے جو سیڈ ہیپننگز بھی تھیں, لیکن میری تھرو آؤٹ میں نے یہ ضرور ہمیشہ سے یہی سوچا تھا کہ میں نے سر اٹھا کے جینا, کبھی کسی کے سامنے اپنے آپ کو نا لو نہیں کرنا, یہ نہیں شو کرنا کہ وہ سیلف پٹی نہیں ہونے دینی. یہ میرا ہمیشہ سے ایم رہا. تو اس کی وجہ سے جو بھی چیلنجز ہوتے آئی ٹرائی کہ میں ان کو اپنے اینڈ کے اوپر اپنی ٹریننگز کے ساتھ, اور اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوا ہے. میرے ارد گرد لوگوں نے میرے اندر چینجز فیل کیے ہیں اور مجھ سے پوچھا کہ آپ ہمیں بھی کر دو, ہم اس چیز سے گزر رہے ہیں, ہم اس کو کیسے ریزالو کریں. تو رائٹ, سو you also work with people, you like کن لوگوں کے ساتھ اسپیسیفکلی آپ کام کرنا پریفر کرتے ہیں, لائک یو لائک ٹو ورک ود مین اور وومن اور اینی اسپیسیفک ایج گروپ, اینی اسپیسیفک کائنڈ آف پرابلمس, what kind of things do you help with? usually I work with women. I prefer to work with women, or I really don't deal with men and their like unke matters unless I know somebody very closely, اور کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو میں ضرور کر دیتی ہوں. لیکن unknown like people میں I prefer to work with women. I feel more comfortable. They also feel comfortable to talk to me. اور ایج گروپ جنرلی is above 20 and around 40-45 تک کی جو لیڈیز ہیں, ان کے جو چیلنجز ہیں. آپ کے ساتھ جب پریکٹیشنر ٹریننگ کی میں نے, تو آپ نے ایک تب ہمیں اپنے فورم پہ ایک اوپننگ دی کہ آپ نے ہمیں کہا کہ پیپل کین کانٹیکٹ us and they can get help from us. تو ایک لیڈی نے مجھے کانٹیکٹ کیا, اور she was going through a very lots of difficult situations, اور وہ بہت زیادہ اس وقت اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھیں کہ ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس سے نکلی. بہت اپسیٹ, بہت روئی. وہ میرے پاس آئیں, میں نے ان کی کچھ NLP کی کچھ ان سے کچھ ان کے نیگیٹو ایموشنس کو ریلیز کیا. ان کے اینگر ایشوز تھے, ان کو کوئی کچھ کہہ دیتا تھا تو ایک دم ٹریگر کر جاتی تھی. ان کی اینگر کو ہم نے اس پہ ورک کیا. پھر ان کی کچھ اور ہیپننگس تھیں, کچھ ایونٹس تھے جس میں وہ بہت زیادہ سیڈ بھی تھیں, تو اس طرح سے ان پہ ورک کیا. لیکن آفٹر ان کے بیسیکلی جو ان کا کور پرابلم تھا وہ اینگر ٹریگر کرتا تھا. جب اس پہ ورک کیا, اس کے سیشنز کیے, تو اس کے بعد پھر وہ چلی گئی, اور پھر وہ چند مہینوں کے بعد آئیں اور آ کے انہوں نے تھینک یو کیا کہ اٹ از ورک ونڈرز. اور میرے جو ریلیشن شپ پرابلمس تھے, جو پرابلمس چل رہے تھے جن کو میں فیس نہیں کر پا رہی تھی,
they've resolved all. اس کے بعد انہوں نے مجھے کافی لمبا ایک تھینکس کا نوٹ بھی بھیجا جو میں نے آپ سے بھی شیئر کیا بیکاز I owe a lot to you also. Excellent. So, in any specific kind of issues that, like, if somebody wants to come to you, کوئی ایسے ایشوز ہیں خواتین کے, بیکاز ایک چیز یہ بات بالکل آئی تھنک اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. میں اپنے کورسز میں لائف کوچنگ کے جو میں پروگرامس کراتا ہوں اس میں لوگوں کو ایک چیز بار بار سمجھاتا ہوں کہ دیکھو, انفیکٹ میری کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی, اینڈ آئی واز جسٹ ٹیلنگ دس کہ اٹس لائک لیٹس سے یو آر اے 40-year-old woman and you have gone through certain experiences when you were 20, when you were 25. Now there are girls, women, 20, 25-year-old who are going through same experiences, who need a guide, who need a coach, who need someone who actually understands, not theoretically. میں اپنی جو میری خواتین اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں میں ان کو ایک چیز کہتا ہوں, and this is true, I have no problem in admitting it. They have an edge over me in terms of those experiences that a woman has that I can never have. Exactly. Get it? So a woman can understand exactly what a girl, a 20-year-old or a 25-year-old, a newly married girl, or someone who's just starting a profession, offices میں جس قسم کے challenges آتے ہیں, جب نئی شادیاں ہوتی ہیں تو جو فیملیز میں ان لاس کے ساتھ جس قسم کے چیلنجز آتے ہیں, جو ایک عورت جانتی ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنا والدین کا گھر چھوڑ کر اور ایک نئے گھر میں آ کر, اینڈ دین شی ہیز ٹو میک اے لاٹ آف ایڈجسٹمنٹس. اس کو اپنے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے جو مردوں کو ہمیں نہیں کرنی ہوتی ہے. اوکے, انلیس ہم شاید کہیں پہ اگر گھر جمائی بن کے جا رہے ہوں, لیکن جنرلی خواتین کو ہوتی ہے, and they have to go through a lot. So I believe people like you who have been through those experiences themselves know, even it's like even agar first karo ke for some reason things did not work out for the coach still now knows better than someone who is still going through that. That's And right. may not realize. It's like میں نے اپنی غلطیوں سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں جو میں آج لوگوں کو سکھا سکتا. بالکل صحیح. So when you're working with women, what kind of issues, agar first karo, if somebody wants to come to you, talk to you about things, what kind of issues? Sir, جو women issues ہیں, like I work mostly with emotions, like جتنے بھی نیگیٹو ایموشنز ہیں جو ٹریگر کرتے ہیں, جس سے ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے, جس سے اسٹیٹ آف مائنڈ افیکٹ ہوتا ہے. آپ کی جب آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ پازیٹیو نہ ہو تو آپ کے ڈیسیجنس غلط ہوتے ہیں, آپ کی ہر چیز آپ کا ریشنل تھنکنگ نہیں رہتی. آئی بیسکلی ورک ود دیٹ. پھر ہمارے ملک میں اسپیشلی وومن کی ایک اور تھوڑا سا جج کر کے دیکھتے ہیں جب ورکنگ وومن ہوتی ہیں, تو وہ بھی ایک چیلنجز ہوتے ہیں کہ لائک دے ہیو ادر کائنڈ آف پریشرز, ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. کچھ سیلف اسٹیم ایشوز بھی ہیں وومن میں, جس کی وجہ سے ان کو بہت سی چیزوں میں اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے اپنا سب کچھ وہ اپنا الٹ پلٹ کر دیتی ہیں اور اپنی شناخت کو کھو دیتی ہیں. سیلف لو کی کمی ہے, سیلف اسٹیم کے اوپر میں بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں کہ ضرور ہونی چاہیے, خاص طور پہ خواتین میں ہونی چاہیے, کیونکہ خواتین ایک گھر بناتی ہیں, آگے ان کی اولاد ہوتی ہے, اپنی اولاد کی ٹریننگ کرتی ہیں, تو ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ ریشنل ہوگی, ان کی اندر ایک پروقار شخصیت ہوگی, تو وہ آگے ایک نئی جنریشن کو بھی اچھی طرح ٹرانسفارم کریں گی اور ان کو ایک اچھا تھاٹ پروسیس دیں گی. پریشرز تو ہر کسی کو ہوتے ہیں, لیکن خواتین کے اوپر کافی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. ابھی آپ کی بات سنتے میرے ذہن میں وہ بچپن میں ایک پویم پڑھی تھی
اور مجھے پوئم تو پوری یاد نہیں, بٹ اٹ واز لائک the hand that rocks the world is the hand that rules the world. It's like ماں کے ایک بات آپ نے بہت اچھی بولی ہے فریحا, and that is جو سیلف اسٹیم کے جو ایشوز ہیں ہمارے یہاں, and I can confirm, میرے پاس اب آنے والے کلائنٹس میں I've seen 3 میں سے 2 کے اندر یہ ایشو ہوتا ہے. بالکل So in your experience, like for people who are watching you, if somebody, ہوتا کیا ہے اکثر ہمارے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ ایشو ہے. It's like so if somebody has low self-esteem issues, they may not know that they have these issues, and as a result they don't want to, and they never look for a solution for this. ایک چیز آپ نے بھی سنی ہوگی لوگوں کے ساتھ سیشنز کے اندر, میں نے بھی بہت بار سنی ہے, اور وہی ہوتا ہے لوگ بات ہم تو ہیں ہی ایسے, it's جی like you were not born that way. Exactly. It's like nobody, میں اکثر لوگوں کو, it's like you never hear somebody says, ہمارے یہاں 6 پاؤنڈ کا سیلز مین پیدا ہوا ہے, ہمارے یہاں 6 پاؤنڈ کا لیڈر پیدا ہوا ہے, okay? ہمارے یہاں جی 6 پاؤنڈ کا ڈپریسڈ بچہ پیدا ہوا ہے, بچہ بڑا ہی ڈپریسڈ ہے. It's like it doesn't work that way. At some stage we learn. These are all skills, like leadership skills, communication skills, presentation skills. These are skills. Skills are something that we learn at some stage. Okay, so یہ جو سیلف اسٹیم کے جو ایشوز ہیں ہمارے یہاں, these are so common. So what I suffer from low self-esteem. I myself, actually when I was like working on myself, مجھے یہ ضرور فیل ہوتا تھا کہ there is something missing, کوئی link missing ہے جو کہ I'm not getting the results that I want. مجھے وہ فیڈ بیک نہیں مل رہا اپنی انوائرمنٹ سے جو ملنا چاہیے, مجھے وہ رسپیکٹ نہیں مل رہی, مجھے وہ فار گرانٹیڈ ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں میرا بھی رول ہے, کہیں نہ کہیں میں بھی غلط ہوں, کیونکہ میں 4 لوگوں کو غلط کہہ دوں گی, اچھا اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس وجہ سے ہو گئے. بلیم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اپنا سیلف انالیسس کرنا ضرور چاہیے. اور اس میں ہمیشہ یہ فیل کرتی تھی, میں نے آپ سے بھی ڈسکشنز کی بہت دفعہ, I worked a lot on my self-esteem. Even ابھی بھی مجھے کبھی تھوڑا لو فیل ہوتا ہے تو I again remember, recall all those things and positive affirmations. اور NLP کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس میں اپلائی کرتی ہوں کہ سیلف اسٹیم عورت کے لیے بہت اہم اور فرسٹ فور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. So Priya, اگر فرض کرو کہ somebody has those issues and they don't know, what indicators would you tell them کہ دیکھو یہ, if you have these things, if you're doing this, or if you are feeling this, this is an indication کہ you have self-esteem issues. So what can you tell people? سر اگر ڈائریکٹلی کسی کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ اچھا نہیں میرے ساتھ میں پرفیکٹ ہوں, مجھے میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں, دوسرے کے ساتھ مسئلہ ہے, اس نے ایسے کہا تو میں نے یوں کیا, اس وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا, میری لائف ساری خراب اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے یوں کیا. پارشلی لوگوں کا بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ عورت کو کافی زیادہ بہت سی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں اور اس کی پارشلی دوسرے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں کسی کی پرسنالٹی کو شیک کرنے میں. لیکن اگر کوئی اس طرح سے مجھ سے میرے پاس آئے, جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا وہ جو خاتون آئی تھی, ان کے ساتھ بھی سیلف اسٹیم ایشوز بھی تھے, میں نے ان سے ڈسکس کیے, تو پہلے ان کی پہلے پوری بات سنی, ان کے مسائل سنے, ان کا کیا what she wants to work, پھر ان کے جو بیسک فور موسٹ جو بالکل سطحی لیول کے ایموشنز, جو ڈیفیکلٹ ایموشنز تھے, یا اس کو کمفرٹیبل کیا. پھر وہ آہستہ آہستہ ایز یو گو ڈیپر, تو وہ پھر آپ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اپنی ذات, سیلف لو از a very positive thing, it's not selfishness, it is یہ ایک بہت پازیٹیو, یہ آپ کا وقار ہے, اس کو آپ نے. اور وہ پھر آپ, کیونکہ ڈائریکٹلی اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو کوئی نہیں مانتا, Yeah. unless it is Generally, very
لائک اگر کسی کو کوئی بہت زیادہ کسی کو ویٹ بہت زیادہ ہے اور وہ اٹس ویری obvious and they want to get rid of that weight and they want کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ slim ہو جائے, تو وہ ایک obvious چیز ہے, وہ ایک پرابلم ان کے سامنے ہے, اس کو سالو کرتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا ڈیپر مجھے میرے خیال سے آپ اس کو بہتر گائیڈ کر سکیں گے. لیکن میں نے یہ فیل کیا ہے کہ مجھے بھی بہت اپنے اوپر بہت ورک کرنے کے بعد, بہت سی آپ کے ساتھ ڈسکشنس کے بعد مجھے محسوس ہونا شروع ہوا کہ there were certain areas جہاں پر self esteem was a problem. تو وہ تھوڑا سا انڈر لائن لیئرز میں پتہ چلتا ہے. آپ جب اپنے اندر زیادہ اپنے آپ کو سیلف انالیسس زیادہ کرتے ہیں تب وہاں پہنچتے. دس از واٹ آئی ہیو. پریا, آپ کے خیال میں کیا کازز ہوتے ہیں ہمارے یہاں لو سیلف اسٹیم کے؟ از اٹ لائک ہماری اپ برنگنگ میں کوئی چیز ہے, ہمارے گھروں کی کوئی کنڈیشننگ ہے, اسکولنگ کا سسٹم ہے, واٹ آر دا کامن ایشوز, ریزنز؟ پارشلی جب ہم بچپن میں جس وقت ہو رہا ہوتا ہے, لائک گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے گھر میں, اس وقت کسی وقت مس ہینڈلنگ یا کسی ایک بچے کو زیادہ ترجیح دی اور ایک بچے کی کو ہمیشہ ایسے ریجیکٹ کیا یا اس کا مذاق اڑایا یا کسی ٹائم میں اس کو ایسے فیل کروایا کہ یو آر ناٹ گڈ انف. تو وہ کچھ ایسی کئی دفعہ بہت چھوٹے انسیڈنٹس ہوتے ہیں لیکن وہ اس کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر وہ کافی, مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے ساتھ, میں خود اپنا اگر ایکسپیرئنس آپ کو بتاؤں تو آئی فیل کہ وین آئی واز اے چائلڈ کسی ایک ٹائم میں مجھے ایسے, حالانکہ میں بہت لاڈلی تھی, ابھی بھی بہت لاڈلی ہوں, بہت پیار ملا ہے, لیکن کچھ ایسی کور چیزیں ہوتی ہیں جو شاید آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, یا کسی لہجے میں کسی نے مذاق میں آپ کا مذاق اڑا دیا, یا آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, یا آپ کی تو وہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ٹریگر کی اور وہ بلٹ ہوتی رہی اور آپ کے اندر ایک لو سیلف امیج کریٹ ہونا شروع کیا کہ آپ یوں نہیں ہو سکتے. آپ شاید وہ لمیٹنگ بلیف بھی آپ اس کو اس طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں, لیکن انوائرمنٹ بھی شیپ کرتی ہے. گھر میں بھی کئی دفعہ کیئر لیس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, آپ بچے کو ایسے ایک دم سے کہہ دیتے ہیں تم تو کر ہی نہیں سکتے, تمہیں تو آتا ہی نہیں ہے, تمہارا تو, کئی دفعہ ماں باپ ایسے غصے میں بھی کہہ دیتے تمہارا تو بالکل کسی کام کے نہیں ہو. تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی بڑی غیر اہم ہے, آپ بڑے انکانشیس لیول پہ کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ کسی کو کسی وقت بہت اسٹرانگلی ہٹ کر جاتی ہیں اور وہ پھر آپ کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہیں اور آپ کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے اس میں. پھر ہمارا معاشرہ بھی خواتین کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, اسپیشلی جب آپ باہر نکلتے ہیں, لوگ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے جج کرتے ہیں, آپ نے ایک پرسونا لے کے پھرنا ہے, تو اس میں آپ بہت سی چیزوں کو ایسے بیلنس کر رہے ہوتے ہیں. تو دس از واٹ آئی فیل. لیکن آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ اس کا کیسے تجزیہ کریں گے کہ ہمارے لو سیلف اسٹیم کی کیا ریزننگ ہے. یہ تو میرا لائک ایکسپیرئنس ہے یا سوچ ہے, لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کا کیا اس میں اوپینین ہے. آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ آپ سے, یو آر دا گیسٹ, اوکے ناٹ آنسر کوسچنز, اس لیے لیکن ایک چند چیزیں, بیکاز جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کامن چیز جو ہوتی ہیں وہ ایک ہوتا ہے کہ ہمارے جو وین یو ہیو باؤنڈری ایشوز, وین یو ڈونٹ نو وین ٹو اسٹاپ سم ون, جو جیسے ابھی فریحہ نے کہا کہ کوئی ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں پوری طرح ٹریٹ کر رہا ہے اور ہم بس برداشت کرتے جا رہے ہیں, برداشت کرتے جا رہے ہیں, برداشت کرتے جا رہے ہیں, جسٹ وی آر ٹرائنگ ٹو بی نائس. When somebody is being totally rude with us, we are just trying to be nice, اور پھر ہم اس کی کوئی جسٹیفیکیشنز دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.
that often is because of our low self-esteem. और जैसे भी ने फ्रिया ने कहा, हमारे यहाँ जनरली होता ही है कि खानदानों में comparisons चलते रहते हैं. Okay, और those of you who have grown up understand this कि आपके जो बच्चे हैं एटलीस्ट उनके साथ ये जुल्म ना करें कि उनको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करें जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ उसके स्कूल में रिजल्ट अच्छा आया और तेरा रिजल्ट खराब आया, तो वो बड़ा अच्छा हो गया क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा आया तो इसलिए अच्छा हो गया. ओके, सो दिस इज it's like putting these conditions on people. So it's a very bad idea, very unhealthy. Exactly. तो ये चीजें पाइल अप हो के they lead you to that कि जहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात की, बाउंड्रीज की. हमें सिखाया भी नहीं जाता कि आपकी बाउंड्रीज कहाँ पर आपने स्टॉप करना है, आपने कहाँ बाउंड्रीज सेट करनी है और किस हद तक टॉलरेंस करनी है. शादियों के अंदर भी यही बताया जाता है कि कुछ हो जाए तुमने एडजस्ट करना है, तुमने जो है बेशक खिदमत करके या दूसरे की बात सुन के दरगुजर करना है, लेकिन तुमने अपने लिए आवाज नहीं उठानी, खामोश रहे. तो ये हमेशा पाकिस्तानी हमारे माशरे की औरतों को ये चीज भी बताई जाती है, जिसकी वजह से शादियां होके जाती हैं, वो बैड बिहेवियर को टॉलरेट करती जाती हैं और कि अगर हमने कुछ बोला तो हमारा तो रिश्ता खराब हो जाएगा और बस फिर तो खानदान में बहुत बदनामी होगी. ये भी कुछ रीजंस ऐसे भी होते हैं. ये वाली जो आपने बात की ना फ्रिया, ये the way that I see it, कुरान में अल्लाह ताला जिक्र फरमाता है ना कि जो कुफार जो थे उन लोगों को अपनी बेटी पैदा होने पर इतना शर्म आती थी, वो जिंदा लड़की को दफन कर देते. तो वो जो लड़कियां जो हैं क़यामत के रोज जब कब्रें खुलेंगी और वो उसमें से निकलेंगी और वो ये सवाल करेंगी कि मुझे किस लिए मारा. मैं ये जब कुरान की आयत और इनकी तफासिर पढ़ी तो मुझे जहन में ख्याल याद है कि अल्लाह ताला ने ये बातें क्यों महफूज की हैं. अब ये रिवाज तो खत्म हो गया, बट देन आई नोटिस्ड कि ये रिवाज तो हमारे माशरे में आज भी जिंदा है. बिल्कुल सर. वो तो बच्ची को पैदा होते ही दफन कर देते थे. आज हम 18 साल 20 साल की लड़की को किसी घर में भेजते हैं और जब वो जाती है और उसको मार भी खा रही होती है, उसके साथ हर किस्म की बुरी चीजें हो रही होती हैं, लेकिन वो वापस नहीं आ सकती. वो पाकिस्तानी पुरानी फिल्मों के अंदर ये डायलॉग मैंने खुद सुने देखे हैं, इसमें बाप बेटी को कह रहा है बस अब तेरा जनाजा ही यहाँ से निकलना चाहिए. एग्जैक्टली. वो अब और वो वहां जाने के बाद वो जिंदा दफन हो जाती है, वो वापस आ नहीं सकती कि अगर वो वापस आ गई तो उसकी छोटी बहन का घर खराब हो जाएगा, उसकी छोटी बहन की शादी नहीं होगी, उसका भाई उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है. बहन जो है वो मार खा रही है और भाई जो है वो बेगैरतों की तरह बैठा हुआ है. ओके, भाई की बहन की जिंदगी तबाह हो रही है, बाप जो है उसका बैठा हुआ देख रहा है, बेटी की उसको परवाह नहीं है. उसकी अपनी इज्जत जो है वो बाप को ज्यादा प्यारी है बेटी की जिंदगी से. यानी उन कुफार को भी यही मामला था ना, कुफार को भी इज्जत के मामला होता था कि जी बेटी पैदा हो गई तो बेइज्जती है, तो यहाँ बेटी अगर वापस आ गई तो वो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो इसलिए बाप जो है उसको वापस नहीं आने हो जाएगी. जी बिल्कुल ऐसे ही सेम पैटर्न उसके ऊपर चल रहा है. दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. सो हम बात कहीं और चली जाती है. सो दैट वाज अ गुड पॉइंट जो कि आपने अच्छा रेज किया, मुझे अच्छा लगा ये सुन के भी और it added to my knowledge also. Sure. So agar first let's suppose somebody wants to contact you, Freeha, and for coaching ke liye, so how can they contact you? Do you have some email address or some contact number or like Facebook? How can they contact you? सर मेरा इंस्टाग्राम पेज है और वो है बेसिकली मेरे इंटीरियर डिजाइन प्रोजेक्ट्स के लिए उसका मैंने बनाया हुआ है और पे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल करें तो दैट इज मैं उस पर रिस्पॉन्ड करके फिर आगे What's your email? मैं इस की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके ईमेल एड्रेस, but if you want, can you just say that? So Freeha FREHA .NISAR @gmail.com. okay. FREHA. FREEHA. Okay. FREEHA dot
Nisar, NISAR. @gmail.com. Okay. So my email address Freeha ka यहाँ पे डाल दूंगा, and send anybody who is interested, they can contact Freeha inshallah ta'ala for any sessions. Especially remember, Freeha works with women and mainly with women and with your issues. And as Freeha said, 20 से 45 साल की उम्र के दरमियान की जो खवातीन होती हैं, the kind of issues, emotional issues you may be going through. Let me tell you one more thing. I'm not a psychologist. Freeha is not a psychologist. We do not work with any kind of psychological issues. So bipolar disorder, schizophrenia, or clinical depression. If anyone has those kind of issues, we are not the right people. Freeha is not the right person. Is that correct, Freeha? That's right, sir. Bilkul, absolutely. We work with totally healthy people who have normal emotions and that are difficult to deal with, or we help them and they help themselves with working with us. Okay. So anything else, Freeha, before we call this session off? कोई और चीज आप बताना चाहें, कहना चाहें, please? सर, एक मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने ये रेफरेंस दिया कि हम यहाँ से को गेस्ट बुलाएंगे, एज अ गेस्ट बुलाएंगे. शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर एंड NLP प्रैक्टिशनर. तो मुझे बड़ा एक मैं रिलेट करती थी हमेशा कि एक इंटीरियर डिजाइनर और NLP is about designing the soul, designing yourself, the inner self, and interior designing is designing the spaces. So it's a beautiful combination. और हम जो अच्छी environment पे जैसे जाते हैं तो आपके mood पे, आपके मिजाज पे एक अच्छा असर पड़ता है. इसी तरह आप जब अपने inner space को NLP से, hypnosis से, when you work consciously on the inner spaces or you reorganize जो आपकी एक पुराना डेटा है आपका माइंड का, और उसको आप एक अच्छे से एक नए तरीके से उसको रीडिजाइन करते हैं, तो लाइफ becomes very beautiful. Just like when we renovate new houses, they give a beautiful look. और एक वाव फैक्टर होता है, तो आपकी पर्सनालिटी में भी एक वाव फैक्टर होना चाहिए. तो you transform, you transform places. Means like I remember मैंने अपना जब कराची में ऑफिस में, ट्रांसफॉर्मेशन. मैं मुझे याद आ रहा था जब मैंने पाकिस्तान अपना कराची में अपना ऑफिस रेनोवेट किया था, तो मैंने आप ही से कांटेक्ट किया था कि the whole thing was आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसको रीडिजाइन किया था. और ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है. मुझे ये अच्छी, मैं उसको रिलेट कर रही थी, तो आई वुड लाइक टू से कि अपनी ज़ात को, अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी को खूबसूरती से जीना चाहिए. तो अपनी ज़ात को, अपनी इनर स्पेस को, अपनी सोल को अहमियत देनी चाहिए और उसमें उसको हर वक्त अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि कहाँ पर क्या चीज़ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही, हमें कहाँ कंफर्टेबल नहीं है. जहाँ कंफर्टेबल नहीं है, आपके पास ट्रिगर है, आप उस पर वर्क करना शुरू करें, तो we get beautiful future ahead. ये मैं आपको कहना चाहूँगी. Thank you, Freeha. तो एक और चीज Freeha, how has NLP and hypnosis impacted your life, impacted you? Sir, it has really transformed me. पहले कोई मसला होता था तो मैं रोती हुई कभी अपनी फ्रेंड्स को फोन कर रही होती थी, आज ये हो गया, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा. और वो क्या होता था कि वो या फ्रेंड्स में या फैमिली में वो मेरी एक गॉसिप बन जाती थी कि वो छफिया के साथ आज ये मसला चल रहा है और उसको हैंडल नहीं करना आ रहा. लेकिन practicing NLP, practicing self hypnosis, I really self hypnosis में मुझे बहुत मजा आता. मुझे एकदम
اس کی بہت فریش، اس کے بعد میں بہت فریش ہو جاتی. اور اس سے اب یہ ہے کہ اب جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں وہ سب چیزیں اپنے اوپر اپلائی کرتی ہوں. آئی فائنڈ سولوشنز ود ان مائی سیلف، اور آئی ایم مور کانفیڈنٹ، مور کمفرٹیبل. رادر اب میں دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اس وقت یہ چیز چل رہی ہے، آپ کو ایسے کرنا چاہیے. اور کئی دفعہ میں نے ہپنوسس کیے ہیں اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور ان کو بہت اچھا لگا. ان کے بڑے اچھے مطلب ان کو they helped like I could help them. تو مجھے بہت like I'm transformed. Excellent. اور جس پرسنل انہینسمنٹ کے لیے اس کو کیا تھا I've achieved and I'm still achieving. میں یہ نہیں کہوں گی 100% کیونکہ it's a process جو کہ Absolutely. کنٹینیوسلی ریپیٹیشن کے ساتھ آپ کو کنسسٹنٹلی اس کو اپنا زندگی کا حصہ بنانا پڑتا ہے. پھر آپ ساتھ ساتھ لرن کرتے ہیں، ساتھ ساتھ سارے چیلنجز کو آتے رہتے ہیں، ہر طرح کے چیلنجز آتے ہیں. Yeah, exactly. It's like آپ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی لیں، جب آپ چلائیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں ویئر اینڈ ٹیئر آئے گا. بالکل بہترین صحت مند باڈی بلڈر ہوگا، زبردست اس کی باڈی ہوگی، وہ ایکسرسائز چھوڑ دے گا، اس کی باڈی خراب ہونا شروع ہو جائے گی، اور ایج کے فیکٹرز کے ساتھ بھی اس کے اوپر افیکٹ آئے گا. جو بہترین ڈینٹسٹ ہوگا اس کے دانت میں بھی کیڑا لگ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ وہ ڈینٹسٹ ہے تو اس کے دانت میں کیڑا نہیں لگے گا، اس کے دانت نہیں گریں گے. Things happen. We are humans. اس دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے. So thank you very much, Freeha. Thank you for joining me تھینک یو today. ویری مچ. Thank you for sharing your experiences. So انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ہمارے تعلقات کمیونیکیشن چلتی رہے گی گروپ کے اندر، اینڈ انشاءاللہ تعالی پھر بات ہوگی. سو ایوری ون، تھینک یو فار جوائننگ اس. میں فریحا کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ میں ڈال دوں گا اپنے اس کی ڈسکرپشن میں. یو کین فائنڈ دیٹ. ڈو کانٹیکٹ ہر اف یو وانٹ ٹو گیٹ سم گائیڈنس. آئی تھنک فریحا آن لائن سیشنز یا جس طرح سے بھی آپ لوگ چاہیں آپس میں، یو کین کانٹیکٹ ہر. سو انشاءاللہ تعالی you can benefit from Freeha's skills. So thank you everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.